بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی اللہ۔ آج 17واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ دو صورتوں پر مشتمل پارہ ہے۔ ایک صورت سورہ انبیاء ہے اور دوسری صورت سورہ حج ہے۔ گزشتہ کل ہماری جو تفسیر پہنچی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ اس بنیاد پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہماری تربیت کے لیے ان کو بھیجا کہ علم کی نسبت آدمی کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ سب سے بڑے علم والے اللہ ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے ساتھ رکھا اور 3 واقعات گزشتہ کل میں نے تفصیل سے سنائے، اور پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت کی کہ یہ میرے رب کا حکم تھا، میں نے ایسا کیا۔ اب یہاں پر بات دراصل یہ ہے، آسمان سے جو اللہ نے شریعت کا علم نازل کیا ہے، وہ علم افضل ترین علم ہے جس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبر ظاہری چیز جو سیدھی سادھی ظاہری چیزیں ہیں، اس کا حکم پیغمبروں کو اللہ نے دیا، پیغمبروں نے خود بھی اسی پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی۔ جس چیز کا اللہ کا حکم ہو، جس چیز کے سیکھنے کا حکم ہو، جس چیز کی تبلیغ کا حکم ہو، جس چیز پر عمل کا حکم ہو، وہ علم افضل ترین علم ہے، وہی شریعت ہے۔ جس طرح کشتی کا واقعہ آپ نے سنا، تو کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگرچہ یہ والی بات ہو کہ بھئی تھوڑی دور جا کر کے تمہارا یہ مال چھن جائے گا، اس لیے میں اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کرتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنا اور گڑبڑ کرنا شریعت اجازت کسی صورت میں نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح کسی کو خامخواہ مارنا، ابھی تک آپ 5-6 قسم کی آیتیں شروع سے اب تک ہم چل رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس میں ناحق قتل کو حرام قرار دیا۔ پھر بچے ہیں، عورتیں ہیں، غلام ہیں، یہ بھی میں سنا چکا ہوں جہاد کے احکامات میں حالت جنگ میں بھی بچے کو نہیں مار سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پکا یقین ہو کہ بڑے ہو کر کے یہ کرے گا، پھر بھی نہیں مار سکتے، یعنی اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اس کی مثال، ابھی آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو محفل میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک بدتمیز کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ جو تقسیم ہے نا، یہ انصاف والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو سامنے چہرہ حضور کا، اس کو اتنی شرم نہیں آئی، آپ نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کوئی بھی انصاف نہیں کرے گا۔ اور وہ جو ہے وہ ایسا بدتمیز لہجے میں ایسا اٹھا اور ایسا جانے لگا۔ تو اس میں حضرت خالد ابن ولید حضرات تھے، انہوں نے کہا اجازت دے دیں، ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں پر اس کے جانے کے بعد، کہا یہ جو آدمی گیا نا، اس کی نسلوں میں ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، اور نماز، ان کی نماز تم دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، ان کی نماز بڑی شاندار نماز، ان کا روزہ بڑا شاندار، اور تلاوت ان کی بڑی غضب کی، لیکن مذہب اسلام اور ایمان، اس کے انوار و برکات یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے، دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہے۔ تو وہ تھا، یعنی ایک فرقہ بعد میں رونما ہوا
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلایا، ختم کیا، مارا. وہ ایسے تھے، وہ مسلم کے قتل کو حلال سمجھتے تھے اور یہ ان کا سرغنہ تھا. اب یہاں ایک آدمی کو حضور جانتے ہیں کہ بھائی اس کی نسل میں ایسا پیدا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس قصے کے ساتھ مثال سمجھ میں آ گئی نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ایک فرقے کا بانی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قتل کی اجازت. وجہ اس وقت کچھ نہیں ہوا، بعد میں جب ہوگا دیکھی جائے گی. اس وقت کچھ نہیں ہوا اور حضور خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی. اور پھر حضور نے اس کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ یہ بھی عجیب بات ہے، نکتے کی بات ہے یہ کہ میں اگر ابھی اس کو قتل کرواؤں گا تو دور کسی کو پتہ چلے گا کہ محمد پہلے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر جب لوگ آ جاتے ہیں پھر ان کو مروا دیتے ہیں. تو کہا کہ دور جا، ابھی یہ والی چیز تو تمہارے سامنے ہے، لیکن مذہب کی بدنامی کسی ملک میں ہوگی اور ہم کسی ملک میں بھی اسلام کو بدنام کرنا نہیں چاہتے. لوگوں کو تو صحیح حال کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو مارا کیوں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ لوگ مذہب اسلام سے نفرت کریں گے اور اس نے میرے حق میں بدتمیزی کی، یہ برداشت ہے، لیکن مذہب اسلام کی بدنامی برداشت نہیں ہے. کتنی گہری نظر ہے یہ کہ مذہب ہر حالت میں مقدم ہے اور مذہب کو ہر حالت میں کہیں بھی کسی صورت میں آنچ نہیں آنی چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کی جان لینا کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے. چند صورتیں ہیں کہ اگر وہ قاتل ہے اس کو مار دو، اگر اس نے مذہب چھوڑا ہے تب اس کو مار دو، شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے تب اس کو قتل کر دو. ان تین کے علاوہ قتل کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ کافر، حربی کافر تمہارے سامنے آیا ہے اور تم جہاد پہ نکلے ہو، اس وقت اس کو مار سکتے ہو، ورنہ کسی کو قتل کرنے کی شریعت اجازت. پھر انہوں نے کیوں مارا؟ اب بات سنیے. بات دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ظاہر شریعت کے پیروکار تھے اور اس کے داعی تھے. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کسی صورت میں دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ ٹوکتے نہیں تو وہ پھر نبوت والا کام ان کے ذمے تھا. اگر ٹوکنا ان کے ذمے تھا، اللہ ٹوکنا ان کی شریعت کا حصہ تھا. اس بچے کے قتل والے قاتل کو ٹوکنا ان کے ذمے تھا، کسی کے مال میں تصرف کر کے ٹوکنا ان کے ذمے تھا. رہی بات حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس کیا علم تھا؟ ان کے پاس عالم تکوین کا علم تھا. یہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں میرے رب نے ہماری سب کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. کسی کی زندگی کتنی ہے جی؟ اجی اتنی ہے. یہ یوں یوں بیمار ہوگا، یوں یوں اس کی موت آئے گی. اب ایک فرشتے کو اللہ مقرر کرتے ہیں اور بندے کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کی جان لیتے ہیں. اب فرشتہ جان لیتا ہے، ہمیں نہ فرشتہ نظر آتا ہے نہ اس کی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو فرشتہ جان لیتا ہے ہم اس فرشتے کو ظالم نہیں کہیں گے. اور ہم فرشتے کو کیوں؟ فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ نے حکم دیا اس کی جان لے لو. اور ہم نعوذ باللہ اللہ پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو زندگی دے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے، وہ مالک ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک نظام پیچھے چل رہا ہے. کسی کو اللہ بہت خوش رکھتے ہیں، کسی کو اللہ بہت غمگین رکھتے ہیں، کسی کو سب کچھ دے کر کے اللہ پاک چھین بھی لیتے ہیں، اور کسی کو اللہ جل جلالہ بالکل زیرو سے بالکل بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. یہ ہمارے رب کی کارروائیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. ایک ماں باپ کے اولاد آپ دیکھیں، ان کی آوازیں مختلف، ان کی چال مختلف، ان کی نصیبیں مختلف. ان کے 5 بیٹیاں ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور جناب سب کے الگ الگ نصیب ہیں. ہم نے تو بہت سوچ سمجھ کے کوشش کی تھی میری بچی خوش رہے،
لیکن میرے رب نے اس کی قسمت میں غم لکھا تھا اور میرے رب نے اس کے قسمت میں پریشانی لکھی تھی، تو میں باپ اور ماں اور پورا خاندان مل کر کے اس کے نصیب کو اچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ قسمت اور نصیب یہ میرے رب کی تقسیمات ہے ساری. کسی کو کیسے رکھا، کسی کو کیا رکھا، یہ ان کا کام ہے سارا. تو یہ سب چیزیں غیب کے اندر ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری شریعت کے پابند تھے، انہوں نے وہ چلنے نہیں دیا، کہا یہ غلط کیا آپ نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹوکنا بالکل صحیح تھا. وجہ یہ تھی کہ جس چیز کے وہ پابند تھے اس چیز کا ان کو حکم تھا، انہوں نے. اور حضرت خضر علیہ السلام وہ ظاہر آدمی تھے، ظاہر آدمی تھے. جیسے اللہ نے فرشتوں کے ذمے کام لگائے، ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے بھی اس طرح کے کام لگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ والی باتیں جو آپ سن رہے ہیں، تو یہ تکوینی علوم، یہ غیب کے پیچھے چیزیں ہیں. افضل کون سا ہے دونوں میں؟ کہ دونوں میں افضل وہ ہے جس کا اللہ نے نبیوں کو حکم دیا اور نبی اس کی دعوت دیتے ہیں، نبی اس پر عمل کرتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، ہم ایک حکم کے پابند زندگی گزار رہے ہیں، ہماری حیثیت ان پیچھے والے علوم کی بنسبت کیا ہے؟ ہم افضل ہیں. وجہ یہ جو شریعت ہے، پورا قرآن پاک اور پوری احادیث مبارکہ، یہ سب ظاہر ہے. خون نکلا تو وضو ٹوٹے گا، وضو پھر یوں کرو گے. اگر پیشاب نکلا تو وضو ٹوٹے گا، وضو اس طرح کرو گے. اسی طرح اگر تم سو گئے اور جوڑ بند تمہارے ڈھیلے ہو گئے تو وضو ٹوٹ گیا تمہارا. اسی طرح اگر منی کے قطرے نکلے تو تمہارے اوپر غسل فرض ہو گیا. بالکل اسی طرح پوری جو جتنی شریعت ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. اور جس چیز کا اللہ نے نبیوں کو داعی بنایا اور نبیوں کو اللہ جل جلالہ نے خود بھی حکم دیا کرنے کا، اور مرتے دم تک جو ہے وہ سب نبیوں نے عمل کیا، وہی افضل ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ والی بات ختم کروں گا کہ کبھی بھی کوئی شخص کتنا ہی بڑا بن جائے، اللہ کی شریعت سے مستثنی نہیں ہو سکتا. کہ جی کوئی آدمی جناب اتنا بڑا آدمی بن گیا، اب جی اللہ پاک نے اس بابا جی کو نمازیں معاف کر دی، بابا جی کے ذمہ اب نمازیں نہیں ہیں. اب جی بابا جی جو ہے نا وہ وضو کریں یا نہ کریں، بس نماز نہیں ہے اس کے ذمے، بے وضو پڑھیں باوضو پڑھیں کچھ بھی ہے. کیوں؟ ایسا موقع آ گیا. اب یہ ولایت کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو کیا ہے، سب چیزیں معاف ہو گئی. نہیں، ظاہر شریعت محمد الرسول اللہ، ہم سب کے پیغمبر، اور وفات سے 4-5 دن پہلے جمعرات والے دن مغرب کی نماز، آخری نماز پڑھائی، عشاء کی نماز، بے ہوش ہو گئے. پھر غسل کروایا، پھر ہوش میں آئے، چلو میں نماز پڑھانے جاتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر جناب کوشش ہوئی، پھر اٹھے، پھر نہائے، اور پھر کہا میں عشاء پڑھانے جا رہا ہوں. نہیں ہوا. 4-5 دفعہ ایسا ہوا. کہا کہ ابو بکر کو کہو وہ نمازیں پڑھائے. یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکے، اور پھر جمعے کے دن بھی کوئی نماز نہیں پڑھائی. ہفتے کے دن یا اتوار کے دن ظہر کی نماز میں جا رہے ہیں، 2 آدمیوں کے سہارے سے جا رہے ہیں، 2 آدمیوں کے، اور گئے اور بٹھائے گئے حضرت ابو بکر کے ساتھ. حضرت ابو بکر نے نماز شروع کر دی تھی، لیکن جب حضور آ گئے تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے. اب حضرت ابو بکر مکبر بن گئے. اب حضور نے نماز شروع کر لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ میں نبیوں کا سردار ہو کر کے بھی آخری لمحے تک اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اللہ کے حکم کا کیا ہوں؟ تو کسی صورت میں کوئی بھی شخص جتنا بھی بڑا ہو جائے، ظاہر شریعت سے مستثنی نہیں ہو سکتا، ظاہر شریعت سے مستثنی نہیں ہو سکتا. یہ والی بات
15ویں پارے کے آخر کی تھی اور 16ویں پارے کے شروع کی تھی، یہاں یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسرا سوال جو یہودیوں نے مشرکین سے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ تیسرا سوال کریں، وہ تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے 3 علاقوں کی طرف انتہائی مشرقی ممالک، انتہائی مغربی ممالک اور انتہائی شمالی علاقہ جات سفر کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا، تو تقریباً 2 صفوں پر مشتمل یہ جواب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، 2 سینگوں والے، قرن سینگ کو کہتے ہیں۔ تو اب 2 سینگوں والے نام ان کا کیوں ہے؟ تو کوئی وجہ اس کی معلوم نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، ان کو 2 سینگوں والا کیوں کہا۔ اب یہ کون تھا یہ آدمی؟ نبی تھا، غیر نبی تھا؟ محققین مورخین یہ کہتے ہیں یہ ایران کا بادشاہ جس کا نام آتا ہے سائرس، اس کا نام ہے، سین الف حمزہ را سین، سائرس اس کا نام ہے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کو جو جلا وطن ہو گئے تھے ایک ظالم بادشاہ کی وجہ سے، تو بابل کا علاقہ ہے عراق میں، وہاں سے بنی اسرائیل کو وہ کر کے ان پر ترس کھا کر کے اس ظالم کے قبضے سے خلاصی دے کر کے فلسطین میں آباد کیا تھا۔ یہ وہ بادشاہ ہے ذوالقرنین۔ اور پھر اس کے پہلا سفر ہمارے رب نے بیان کیا کہ مغربی ممالک کی طرف، اور اتنے دور گئے کہ بالکل جو ہے وہ سمندری علاقہ، اور سورج ڈوب رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سورج کالے رنگ کے کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ دیکھو تم اگر بات مانو گے تو دنیا میں بھی پرسکون رہو گے، آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہاں بھی تمہیں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ تو وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے اللہ کے بات کو، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی دعوت دی۔ اور دوسرا ان کا سفر ہوا مشرقی ممالک کی طرف۔ تو مشرق میں جب یہ پہنچے جہاں، تو وہاں پر لوگ جو رہائشی لوگ تھے ان کو گھر بنانے کی تمیز نہیں تھی، یعنی کہ بھئی سورج کے جو تپش ہے اس سے بچت ہو سکے، تو وہ ویسے ہی یعنی زمین پہ ایسے ہی پڑے ہوئے، یعنی ویسے ہی ان کے رہائش تھے، ان کا انداز ایسے تھا۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی بات کو بلند کیا۔ 2 سفر ہو گئے۔ تیسرا سفر ان کا شمالی علاقہ جات کی طرف ہوا۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں جب پہنچے تو وہاں لوگ زبان سمجھنا مشکل تھا، تو ترجمان کے ذریعے سے بات چیت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں 2 وحشی قبیلے ہیں، یاجوج ماجوج، ہم ان سے بڑے تنگ ہیں، اور ان کو دیکھا کہ یہ بڑے آدمی ہیں، رحم دل بھی ہیں، اور ان کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہیں، ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر لیں گے، آپ ایسا کر لیں کہ کوئی دیوار ایسی کھڑی کر دیں کہ یہ وحشی درندے آ کر کے ہمارا نقصان کرتے ہیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم ہاتھ پیر سے میری مدد کرو، چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ جہاں جہاں سے ممکنہ جو وہ تھے اپنے ان کے آمد کے راستے سے، وہاں پر انہوں نے لوہے کی چادریں، اس زمانے کے حساب سے لوہے کی چادروں کی ایک بڑی دیوار بنائی، اور پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا وہ ڈلوا کر کے، تاکہ جیسے ہم 2 اینٹوں کے بیچ میں سیمنٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ جڑ جائے، اور پھر اس سیمنٹ کی اینٹوں اور اس کے اوپر پلستر کرتے ہیں، پھر اوپر ماربل وغیرہ لگا کر کے اس کو اور مضبوط کرتے ہیں، ایسے ہی پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر کے اس کو ایک جان کر دیا۔ یہ بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تو میری کوشش تھی، یہ میں نے کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، یہ جتنا بھی مضبوط ہو لیکن میرے رب کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب میرے رب کا حکم آئے گا تو میرا رب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پھر کیا ہوگا، یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دیوار کہاں پر ہے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا چھان ماری تو ہمیں دیوار نہیں ملی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کے وجود کو میرے رب نے بیان کیا ہے
تو وہ 100% موجود ہے. عدم علم عدم وجود کا سبب نہیں بن سکتا. ایک چیز تمہیں پتہ نہیں ہے تو وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ جب رب نے حکم فرما دیا تو اس چیز کے وجود میں یعنی 1% بھی شک نہیں ہے، 100% وہ چیز موجود ہے کہاں پر مختلف آراء ہے، لیکن محققین کا رجحان یہ ہے کہ روس کا علاقہ داغستان، اس داغستان میں دربن کے مقام پر یہ دیوار ہے. لیکن یہ دیوار اب اس کا وجود نہیں ہے. جو وحشی قبیلے تھے وہ بھی جیسے شہری علاقوں میں آ کر کے آباد ہو گئے، وہ بھی کچھ تمیز والے بن گئے، پڑھے لکھے ہو گئے. لیکن یہ جو یاجوج ماجوج کا ریلا آئے گا وہ قیامت کے قریب زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اور دنیا کی کوئی طاقت یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کرے گی. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد کہلاتی ہے، اور ان میں سے کچھ وحشی اب بھی باقی ہیں. اور قیامت کے قریب زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ آئیں گے، اور جو پانی ہوگا وہاں پر دریاؤں کا سب پی لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ایک جگہ پہ رہ کر کے وہاں محصور ہوں گے، اور بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، اور یہ چھوٹے چھوٹے قد کے ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے جائیں گے اور آسمان کی طرف تیر ماریں گے. زمین والے ہم نے سارے ختم کر دیے، ہم آسمان والوں کو مار رہے ہیں. فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے تیر پکڑ کر کے سرخ خون میں ڈبو کر کے پھینکیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کے دعا کریں گے، اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوڑا. تو اللہ جل جلالہ ان کے یہاں گردن کے پاس ایک دانہ جو ہے نا گلٹی، کینسر کے گلٹی، طاعون کی، وہ پیدا کریں گے اور سب کو اللہ مار دیں گے. اب جب مار دیں گے تو پھر بدبو ہوگی زمین میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ مصیبت ختم ہو. تو پھر اللہ جل جلالہ یعنی پرندوں کو بھیجیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے دور پھینکیں گے. پھر بھی بدبو سے زمین سڑی ہوئی ہوگی تو اللہ پاک بارش برسائیں گے، اور زمین کو اللہ پاک ان مسلمانوں کی، پیغمبر کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک صاف کریں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کا نام آج بھی آپ نے سنا سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں، اور یاجوج ماجوج کا نام کل یہاں پر بھی سنا آپ نے جہاں حضرت ذوالقرنین کا قصہ تھا. تو یہ تھا ذوالقرنین کا بیان جو یہودیوں نے سوال کیا تھا، وہ تینوں جواب ہمارے رب نے دے دیے. اور یہ تو جواب دیے، یہ حضور کی رسالت کی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے دلائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے موجود ہیں. 2 صورتوں کا مختصر میں خلاصہ پیش کر کے بات ختم کروں گا. پہلی صورت سورہ مریم ہے. یہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ بالکل شروع کے دور میں مکہ مکرمہ میں یہ صورتیں نازل ہوئی. سورہ مریم کی غرض کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ حضرت مریم کون ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت یحییٰ کون ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سارے پیغمبروں کی جماعت ہے. اس پر میں نے تفصیلی گفتگو 3 پارے میں کی ہے، لیکن یہاں پر جو یہاں کی باتیں ہیں ہمارے رب نے جو بیان کی ہے مسلمانوں کے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ مسلمان کسی شک شبے کا شکار نہ ہو. اگرچہ مکہ مکرمہ میں کوئی عیسائی نہیں تھا، لیکن ان کافروں کے تعلق یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے. اور مسلمان بھی جب حبشہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا ایتھوپیا کا، وہ عیسائی تھا. تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی بادشاہ کے سامنے جو جاندار بیان کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جو ان مسلمانوں کے جو مخالفین کے ان کی زبانیں بند ہو گئی. تو لازمی بات ہے
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم تھا، جبھی تو بیان کیا کہ بھئی عیسیٰ کون ہے؟ کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم سے اللہ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ یہ عمران کی بیٹی ہے۔ عمران کون ہے؟ کہا یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی ماں نے منت مانی تھی میرا بیٹا اللہ مجھے دے دے تاکہ وہ بیت المقدس کو سنبھالے، لیکن خدا کی شان بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس بیٹی کی تربیت کہاں کی؟ خالو کے ہاں کی۔ خالو کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ ان کی خالہ ہے حضرت مریم کی، اور اس بچی کی بڑی ایمان اور یقین کے ساتھ تربیت ہوئی، اور حضرت مریم کو بے موسم پھل ملے، اس پر انہوں نے درخواست کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اس بچی کو بے موسم پھل ملے، مجھے اللہ اولاد دے دے۔ تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی، یہ میں سارا سنا چکا ہوں۔ اس وقت اتنی سی بات کہ حضرت مریم غسل کے لیے گئی تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، تو کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو لڑکا دینا ہے۔ کہا میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، دو ہی راستے ہیں، تو میرے تو لڑکا۔ کہا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کا تو لڑکا ہوگا، اور ہم آپ کو اور آپ کے لڑکے کو زبردست عبرت کا ایک مقام دیں گے، اور آپ کے بیٹے کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ اچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گریبان میں پھونکا، ان کو حمل ہو گیا۔ اب جیسے حمل ہو گیا تو وہ جیسے بھاری ہوتا گیا، تو حضرت پریشان ہو گئی، اور پریشانی میں یہ جملہ کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس قصے سے پہلے ہی مر جاتی میں اور لوگ مجھے یاد ہی نہ کرتے، یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ تو اس وقت علاقے سے دور چلی گئی۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا کہ آپ ان کو تسلی دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے تسلی کے الفاظ کہے اور کہا کہ پریشان نہیں ہونا، تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، اور اس ولادت میں جو کمزوری ہوتی ہے یہ کھجور ہے، تنا ہے، بس تم تنے کو ہلکا سا ہاتھ، حالانکہ تنا ہلنے سے کہاں کھجور گریں گی، کہا بس تم نے صرف ہاتھ لگانا ہے، تازی تازی کھجوریں اللہ تم پر گرائیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ پاس میں چشمہ ہے، اس کا پانی پیو، اور یہ جو بیٹا تمہارا ہوگا اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ وہ تو ساری چیزیں ہو گئی، تسلی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن کیسے تسلی ملے؟ اور کہا کہ بیٹا ہو گیا، پھر بھی اگر کوئی سوال جواب ہونا، کوئی تم سے بات کرے تو تم لوگوں سے الجھنا مت، اور کہہ دینا کہ میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی بچہ پیدا ہو گیا، علاقے کی طرف آئی، سوال ہوا یہ کون ہے؟ اور تو ایک بزرگ خاندان کی عورت ہے، تمہارے جو ہے نا وہ پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور ان کی تو بیٹی ہے، باپ تیرا کتنا بڑا آدمی، اور یہ کیا ہے؟ تو بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا تو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں، اور جناب کہا انی عبد اللہ، یہ پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، جب میں بڑا ہوں گا نا اللہ مجھے انجیل دیں گے، اللہ مجھے رسول بنائیں گے، اور اللہ نے مجھے نماز زکوٰۃ کا خود بھی حکم دیا، میں لوگوں کو دعوت بھی دوں گا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار، اور میں نہ ظالم ہوں نہ بدبخت ہوں، اور اللہ نے میری سلامتی کا فیصلہ کیا ہے، ابھی بھی، موت کے وقت بھی، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی۔ بس بچے نے بات کی، ماں کی برات بھی ہو گئی، بچے کا معجزہ بھی ہو گیا۔ ہمارے مشکات شریف کے شارح ہیں مظاہر حق، تو وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اتریں گے آخری وقت میں، تو دجال سامنے آئے گا، تو کہا کہ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ایسا پگھلے گا جیسا نمک پانی میں پگھل جاتے ہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک نظر جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو وہ مشکات کے اشارے کہتے ہیں کہ اردو بولنے والے ہیں دہلی کے، تو کہنے لگے کیا کہنے عیسیٰ علیہ السلام کے. کیا کہا؟ کیا کہنے عیسیٰ علیہ السلام کے. جب پیدا ہوئے تو گود میں بات کی، اور جب نبی بنے تو مردوں کو زندہ کرنے لگے، اور جناب پتلا بنایا مٹی سا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن گیا. مادر ذات نابینا پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا. اور ابھی جو ہے وہ دجال آیا تو ان کو دیکھ رہے تو دجال پہ گل رہے ہیں، اور جو ہے نا سانس لے رہے تو جہاں تک نظر ہے وہاں سانس جا رہی ہے. کیا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اللہ نے ایک جو ہے نا ایک شخصیت کو کیسے معجزات سے نوازا. تو اللہ پاک یہ سب باتیں سنانے کے بعد فرماتے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے. اور جو لوگ شک شبے میں ہیں یہ ہماری بات سچ ہے بالکل. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میرا بھی رب تمہارا بھی رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور یہ مذہب سیدھا راستہ ہے. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر اسی ہمارے نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا بیان، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی دعوت کا بیان، حضرت ادریس علیہ السلام ان کی دعوت کا بیان. پھر اجمالاً سب نبیوں کا ذکر کر کے آیت سجدہ آ گئی. اس صورت میں ایک نمایاں گفتگو ہمارے رب نے سورہ مریم میں پل صراط کا ذکر کیا ہے. کس کا ذکر کیا ہے بھائی؟ پل صراط کا ذکر پورے قرآن میں یہیں پر ہے. آپ سے کوئی پوچھے پل صراط کا ذکر کہاں پر ہے، آپ کہیں گے سورہ مریم میں ہے، آخری رکوع سے پچھلے رکوع میں. کیا ہمارے رب فرماتے ہیں تم میں سے ہر فرد مومن ہو یا کافر ہو، نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو، دوزخ کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے. بھئی دوزخ کے اوپر سے کیسے گزریں گے؟ کہا ایک پل ہے 1500 سال کا راستہ ہے، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور گزرنا سب نے ہے. اور کافر گزریں گے تو وہ کٹ کٹ کے گریں گے. اور ایمان والے کا نبیوں کی آواز پل صراط پر کیا ہوگی؟ یا رب سلم سلم. کیا ہوگی بھائی؟ یا ربی. اور فرمائیں کہ سب کی جو رفتار ہوگی الگ الگ ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جیسے پلک جھپک یوں ایسے بن کے اور آگے 1500 سال کا راستہ گزر گیا. اور کہا کہ ایمان والوں کی وجہ سے یہ لوگ تیزی میں گزریں گے. دوزخ کہے گی ایمان والوں کو جلدی گزارا جائے کیونکہ ان کے ایمانی انوار و برکات کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. ایمان والے جلدی گزرے. پھر کچھ پلک جھپک میں گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جیسے بہترین گھوڑے پہ سوار گزر رہے ہیں، اور کچھ جیسے جو ہے وہ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ پہ سوار، کچھ ایسے جیسے پیدل پیدل جا رہے ہیں، اور کچھ جیسے پریشان پریشان جا رہے ہیں. تو ایمان والے تو سب گزر جائیں گے. اس پہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہوگا اللہ جل جلالہ پل صراط پر اس کو بجلی کی طرح گزار دیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ ذکر یہاں پر پل صراط کا اس سورہ مریم میں ہے. اگلی سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ، یہ جو طٰہٰ ہے یہ ہمارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کیا کہا میں نے؟ اور یاسین بھی ہمارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ طٰہٰ یہ وہی حروف ہے جن کا مطلب اللہ کو معلوم ہے. اور یہ سورت سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ مریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے دنیا والے کہتے ہیں یار ہمارے دادا کی بڑی فیکٹری تھی بھائی، یہ میرے دادا کا مال ہے. یار یہ زمین جو تھی نا 100 ایکڑ، یار میرے دادا کا موروثی مال ہے، ہم دیکھو ابھی بھی مزے کر رہے ہیں. ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہن من عتاق الاول وہن من تلادی. کل لوگ اپنی جائیدادوں پر خوش ہوتے ہیں، میری یہ جائیداد ہے. سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا موروثی مال ہے، میرا ورثہ وہ یہ ہے. یہ صورتیں ہیں. اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے یہ صورتیں پڑھی تو فرشتے کہنے لگے کتنی مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورت اترے گی، اور کتنے مبارک ہے وہ دل جو اس صورت کو محفوظ کریں گے، کتنی مبارک ہے وہ زمانے جو اس کو پڑھیں گی، جو اس کو سنیں گی۔ اور یہ صورت وہ ہے کہ جس کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر جیسے جرنیل کی ہدایت کا سبب بنے۔ کافروں کا مشورہ ہوا کہ بھائی ہم بڑے تنگ آ گئے، نعوذ باللہ حضور کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہوں نا۔ تلوار لے کے نکل گئے، ابھی قتل کر کے آتا ہوں۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ایک آدمی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ تو کیا ہوا؟ کہا تیری بہن مسلمان، تیرا بہن وہی مسلمان، ان کو پہلے جا کے نمٹو، پھر جا کے ان کو قتل کرنا۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسے تو بھی بددین ہو گیا، پہلے تو میں تجھے نمٹا لوں۔ اس نے کہا ہاں چلو۔ خیر وہ جب تانا اس نے دیا تو ان کو چھوڑا، ادھر آ گئے۔ ادھر وہ جو ان کی بہن تھی ام جمیل، اور ان کا جو شوہر تھا سعید ابن العاص، اور جو ہے نا وہ عشرہ مبشرہ میں ام جمیل، یہ میاں بیوی، حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ اور قرآن کیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں، چمڑے پہ لکھا ہوا سورہ طٰہٰ، یہ پڑھا رہے تھے۔ پیچھے سے آواز انہوں نے سن لی، جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو حضرت خباب تو چھپ گئے، اندر آ گئے اور کہا کہ اپنے جان کی دشمن تو مسلمان ہو گئی ہے؟ تو خیر وہ اپنے بہنوئی کو پکڑا، داڑھی پکڑی، گرایا اور اوپر چڑھ گئے مارنے کے لیے۔ بہن چھڑانے آئی تو ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ ہاتھ چہرے میں دب گئے اور خون نکلنے لگا۔ تو ان کی بہن تھی، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا عمر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کر لو، ہم مسلمان ہیں، تم ہمیں ہٹا سکتے ہو، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اب شرم بھی آنے لگی، بہن کو مار دیا، خون نکل رہے ہیں۔ تو وہ جو سورہ طٰہٰ تھی وہ جلدی سے رہ گئی، تو کہنے لگے مجھے بھی دے دو۔ کہا نہیں، تم ناپاک ہو، اور مشرک اور ناپاک اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں دیں گے تمہیں۔ تو کہا کہ کیسے میں یہ لوں گا؟ تو کہا کہ نہا لو۔ غسل کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو حالت ہی بدل گئی، اور کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، مجھے بھی لے چلو، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت خباب نکلے، کہنے لگے عمر، جمعے کی رات تھی، آج بھی جمعے کی رات ہے، تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل اور عمر، یہ دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے اسلام کو طاقت دے دے بس۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ عمر تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور جمعے کی صبح آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اور اب نماز کی تیاری ہو رہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی نماز پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ یہیں پڑھیں گے۔ تو کہا حرم میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا حرم میں مشرکین نہیں چھوڑتے۔ کہا میں ہوں نا آپ کے ساتھ، چلے۔ سمجھے نا؟ اب وہ گئے جو وضو کر کے، اور علل اعلان نماز حرم کے اندر حضرت عمر کی برکت سے شروع ہوئی، اور کافروں کے حوصلے پست ہونا شروع کی۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تاثیر ایسی جاندار ہے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم میری عبادت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ تو یہ وہ سورت سورہ طٰہٰ ہے جو ایسے موقع پہ نازل ہوئی جس وقت مسلمانوں پہ سخت حالات تھے، تو اللہ نے تسلی کے لیے نازل کی کہ سن لو اے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ بیچاری بچے کے ڈر سے کہ میرا بچہ مارا جائے گا صندوق میں ڈالا، اللہ نے اس صندوق کو دشمن کے گھر پہنچایا، اور فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں نرمی پیدا کی، ان کی گود میں اللہ کا پیغمبر پلا، اور ماں کے دودھ کا انتظام بھی اللہ نے کیا۔ وہی شخص جس کا فرعون قاتل تھا اور ہزاروں بچے قتل کر چکا،
اللہ نے اسی کی گود میں اس کو پلا کر کے بڑا کر کے پیغمبر بنا کر کے اور فرعون کے غرق کا اور اس کی پوری حکومت کے نیست و نابود ہونے کا سبب بنایا. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اور آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی بھی ایسے ہی معاملات کو سدھاریں گے، لیکن جلدی نہ کریں. اور آگے حالات جو ہے وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے آپ کے بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک نے 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر نے حج کیا، اور 10 ہجری میں ہمارے نبی نے حج کیا. اور یہ 23 سال کا عرصہ اگرچہ بڑا مشقت والا تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ قصے سنا کر کے ہمارے نبی کے دل کو مضبوط کیا. اللہ پاک ہماری بھی مضبوطی کا سامان فرمائے. اسی پر بات ختم کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما. اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی اپنے گھروں میں ختم کر کے آتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بزرگ ہماری محفل کے شریک 8:15 8:30 سے آ کے ہماری محفلوں کو زینت دیتے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما، اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اور یہ بیٹھنا ہماری بخشش کا سبب بنا. اللہ بہت ہی عافیت کے ساتھ باقی 13 پارے بھی آسان فرما. اے اللہ بہت ہی عافیت کے ساتھ دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اختتام پذیر فرما، عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ. یا اللہ یہ رمضان اس کی قدردانی نصیب فرما. کل جمعہ ہے، جمعے کی یا اللہ حاضریاں، اور جمعے کی یا اللہ جمعے کے اعمال، جمعے کے بیانات، جمعے کی خطبہ، یہ سب چیزیں آسان فرما اور ساری چیزیں اپنے دربار میں قبول فرما. بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ہسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. گھروں سے بیماریاں ختم فرما. بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے. سب کے حال پہ رحم فرما. ہماری دعائیں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.